अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसको आंतों की हसासियत कहते हैं या पेट का तनाव या खिंचाव कहते हैं, या अगर इसे आम ज़बान में बात करें तो आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। ये बीमारी बज़ाते खुद कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक मजमूआ अलामात पर मुश्तमिल है कि इसमें किसी किस्म का कोई जख्म, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं पाई जाती। इसकी अलामात आंतों में पाई जाती हैं और इस बीमारी को आम तौर पर यह कहकर टाल दिया जाता है कि ये महज आपका वहम है। इसकी अलामात में नफख, इसहाल, कब्ज़, पेट दर्द, मतली, कैह और रिह शामिल है। ये अलामात पहाना खारिज करने के बाद कम हो जाती हैं और इसके अलावा जिस मरीज़ को ये शिकायत लाहक होती है, लाहक हो इसे पीठ में दर्द, थकावट जैसी अलामात का सामना करना पड़ता है। अमूमन जिस तरह मरीज़ को ये शिकायत लाहक होती है इस वक्त जबकि बड़ी आंत में वक्फे से ईंठन और मरोड़ उठे, और जब ईंठन ख़त्म हो जाती है तो कभी दस्त और कभी कब्ज़ की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ऐसी कैफियत में मरीज़ का पेट फूल जाता है और सिर्फ इस वक्त आराम आता है जब हवा खारिज होती है। बाद औक़ात औरतों में मुहारी से पहले ये अलामत शदीद तर होती हैं और जिसकी वजह असल में नस्वानी हार्मोन्स के असरात होते हैं। मर्दों की निस्बत औरतों में ये मर्ज़ ज़्यादा देखने पे पाया जाता है। अमूमन ये औरतों को ये बीमारी आईबीएस लाहक होती है और मालिज जल्दबाजी में नस्वानी मर्ज़ बता देते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी की वजह मालूम नहीं हो सकी। यह अमूमन मोरसी तौर पर भी आंतों में रुझान पाया जाता है और फिर इसे बाज़ अवामल मसलन ऑपरेशन या एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल से भी बढ़ा दिया जाता है। इस मर्ज़ से बचने के लिए खुराक में चटपटी चीज़ों जैसे कि नहारी, सिरिपाए और सीख कबाब वगैरह को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी अशिया का मुस्तकिल इस्तेमाल मामूली बीमारी को दबने से जो अलामात पैदा होती हैं, यानी कि जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, ये वैसे एक ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन हर पहाने का मरीज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मरीज़ नहीं होता। इसकी कुछ अलामात हैं। ये अलामात अगर आप में पाई जाएँ तो फिर हम कह सकते हैं कि आप आईबीएस के मरीज़ हैं। अलामात में इस मर्ज़ की तमाम अलामात हवा खारिज करने से कम हो जाती हैं। मरीज़ कभी कब्ज़ का शिकार हो जाता है और कभी इसहाल और दस्त आ गिरते हैं। रफ़ा हाजत के बाद तसल्ली ना होना इसकी एक वाज़ेह अलामत है। पहाने के साथ अमूमन आवाना या लेसदार मवाद का खारिज होना, इस मर्ज़ की अलामत आती जाती रहती हैं। मिसाल के तौर पर सुबह के वक्त आपको आंतों में दर्द होता है और मुमकिन है कि रात को आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, जबकि ख़तरनाक मर्ज़ में अलामत मुस्तकिल रहती हैं। इस मर्ज़ की अलामत इस वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। मसलन दर्द अपने कैफियत और जगह बदलता रहता है और मरीज़ के पहाने की रंगत भी चेंज होती रहती है। इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद को होने वाला दर्द अंतड़ियों में महसूस होता है, इसलिए पहाने की हाजत से फ़ारग होने के बाद दर्द में बेहतरी आ जाती है। और दीगर अमराज में अलामात पहाना की हाजत से फ़ारग होने के बाद भी मौजूद रहती है। कभी कभार इस मर्ज़ में यह भी होता है कि पहाने की हाजत हो लेकिन पहाना ना आए और इसके बाद हवा का अखराज हो और मरीज़ मुतमिन हो जाए, जबकि ख़तरनाक अमराज में ऐसी सूरत हाल हो भी तो बाद में हो ना सकता है। कभी कभार ये भी हो सकता है कि पहाने के साथ औं का अखराज हो या बग़ैर पहाने के औं निकले, और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि रेक्टम की सोजिश की वजह से ऐसा हो सकता है। इस आर्दे में मुब्तला अफराद को पेशाब की हाजत जल्द भी हो सकती है
کیونکہ عموماً اس عارضے میں مبتلا افراد کا مثانہ حساس ہو جاتا ہے۔ خواتین میں رحم اور اس کے ارد گرد کے اعضاء بھی حساس ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے جماع کے دوران درد بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سر درد اور کمر درد کی شکایت بھی رہ سکتی ہے۔ ان علامات کا ظاہر ہوتے ہی آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں کہ آپ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں یا آپ IBS کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر ان کی وجوہات کی بات کی جائے تو وجوہات میں غیر متوازن غذا کا متواتر استعمال۔ لمبے عرصے تک اگر آپ غیر متوازن غذا استعمال کریں گے تو ایسی علامت پیدا ہو سکتی ہیں۔ ذہنی دباؤ یا تناؤ بھی اکثر بیشتر اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جدید دور کی عیاشی بھری زندگی جو ہے وہ بھی اس مرض کو دعوت عام ہے۔ ایسی غذاؤں کا مسلسل استعمال جس میں فائبر کی مقدار بالکل نہ ہو، سستی کاہلی بھی اس مرض کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس مرض کے مریض یعنی کہ اس کے مریض بن چکے ہیں، اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو چند ایک چیزیں اگر آپ اختیار کر لیں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ مثلا اپنی خوراک میں غذائی ریشے کی مقدار بڑھا دیں۔ معدے کے پٹھوں کو آرام دینے کی صورت میں انہیں مناسب آرام دینے کے لیے پودینے کا تیل یا دفع تشنج ادویات کا استعمال کریں۔ اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے آزاد رکھیں کیونکہ اس کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی تعلق ٹوٹ جاتا ہے جو کہ ہاضم رطوبات خارج کرتا ہے۔ معدے کی چھوٹی سی چھوٹی گڑبڑ کو بھی کبھی بھی درگزر نہ کریں۔ علاج کے دوران اس مرض کے پس منظر کو ضرور زیر غور رکھیں۔ اگر ہم ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے مطابق بات کریں تو آئرس ورس سب سے پہلی دعا ہے جو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ذہنی تناؤ ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور یہ مریض عموماً درد شکش کا شکار ہوتا ہے اور عموماً دائیں طرف ہوتا ہے اور پیٹ میں ہوا کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ اکثر بیشتر مریض کو اسہال ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار قبض کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ ایپیکاک دنیا کی ہر چیز حاصل کرنے کی خواہش کرے، یعنی کہ وہ چاہے کہ جو کسی کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے۔ یہ ذہنی علامت ہے، مینٹل سمپٹم۔ اور اس کے علاوہ ناف کے آس پاس شدید درد ہوتا ہے اور مریض کو اکثر بیشتر متلی یا قے ہوتی ہے۔ متلی تو اس وقت اکثر ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار قے بھی ہو جاتی ہے۔ ایلومینا کی ذہنی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے خون یا چھری دیکھ کر خودکشی کرنا اچھا لگے یا خودکشی کرنا چاہے، خودکشی کرنے کا دل کرے۔ بہانے کے بعد بہانے میں سدے خارج ہوں اور جب نرم بہانہ بھی خارج کرنے لگتا ہے تو اسے کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے یا مشکل پیش آتی ہے۔ ڈی کے اخراج سے بھی مریض کو قدرے سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد اینٹم کروڈ مریض بے چین اور خزیانی کیفیات کا شکار ہو کر اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے اور آنتوں میں تناؤ ہوتا ہے۔ زیر ناف مریض کو زیادہ تناؤ محسوس ہوتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد تمام تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے اور دست اور قبض باری باری ہوتے ہیں۔ ارجنٹم نائٹیکم مریض ہمیشہ گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے، ہر کام میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، پیٹ میں ہوا کی وجہ سے دائیں بائیں پسلیوں کے نیچے تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ مریض کو میٹھی چیزوں کی رغبت ہوتی ہے اور میٹھا کھانے کے بعد اسے تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ میٹھی چیزیں اسے ہضم نہیں ہوتی، دل کرتا ہے اس کا۔ اس کے بعد پلساٹیلا ہے۔ مریض میں جذبات کی حد درجہ شدت پائی جاتی ہے۔ ہر وقت ذہن میں جذبات کی شدت کی وجہ سے مریض کے پیٹ میں شدید تناؤ ہو جاتا ہے اور پیٹ میں گڑگڑ محسوس ہونے لگتی ہے، گڑگڑاہٹ ہوتی ہے۔ چائنا اکثر اس میں مریض میں اضطرابی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ہر وقت ذہن میں خیالات کی بھرمار ہوتی ہے اور پیٹ کے درمیانی حصے میں ہوا کی کثرت پائی جاتی ہے۔ ہوا کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے اور بہانے کے ساتھ جاگ آئے، یعنی کہ جاگدار بہانا آتا ہے۔ سیپیا مریض ذہنی طور پر بے قرار ہوتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے، کام چور ہوتا ہے، خاندانی ذمہ داریوں سے لا تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ اسے گھر سے کوئی
محبت نہیں ہوتی، پیٹ میں افرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے شدید سر درد بھی ہوتا ہے، اور دائیں کروٹ لیٹنے سے اسے افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ جب اسے قبض ہوتی ہے تو لمبے لمبے سدے کی صورت میں پخانہ خارج ہوتا ہے۔ گریفائٹس، مریض تذبذب کا شکار ہوتا ہے، بے چینی ہر وقت غالب رہتی ہے، کام کی طرح میلان نہ ہو، پیٹ کے حد درجہ تناؤ پایا جاتا ہے، پیٹ میں حد درجہ تناؤ پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ مریض کو لباس بھی ڈھیلا کرنا پڑتا ہے، اور پخانے کے ساتھ اون بھی خارج ہوتی ہے، پتلا پخانہ ہوتا ہے جس میں شدید بدبو پائی جاتی ہے۔ ہائیڈراسٹس، مریض ہر وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ موت کے وہ بہت قریب ہے، اور اس میں معدے میں ڈوبنے کا احساس پایا جاتا ہے، اور قبض کی وجہ سے سر درد ہو تو یہ دعا نافع ہوتی ہے۔ آنت کے آخری سرے پر چبھن والا شدید درد ہوتا ہے، یعنی کہ پخانے والی جگہ پر شدید درد ہوتا ہے۔ یہ چند ایک ادویات تھیں جو آئی بی ایس میں بہت زیادہ کارآمد ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسی تمام ادویات جن میں ذہنی طور پر مریض ڈسٹرب ہوتا ہے، یعنی کہ جن میں مینٹل سمٹم بہت زیادہ واضح ہوتی ہیں، وہ بھی آئی بی ایس میں استعمال ہو سکتی ہے، لیکن یہ آپ کا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے مریض کا علاج کرنا ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔